بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میں چھپ کر مالکن اور مالکن کے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مالکن کے شوہر مالکن کے لیے گجرے لے کر آئے تھے اور وہ بہت محبت سے مالکن کو پہنا رہے تھے۔ ڈھیروں تحفے لائے تھے اور مالکن کی پسند کے کھانے بھی لائے تھے۔ میں حسرت سے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں شدت سے خواہش ہوئی کہ کاش میری بھی مالکن کے شوہر جیسے کسی انسان سے ہی شادی ہو جائے، مگر حسرتیں کہاں تمام ہوتی ہیں۔ عین اسی وقت مالکن نے مجھے دیکھ لیا۔ میں ایک دم ڈر کر پیچھے ہو گئی کہ کہیں مالکن مجھے ڈانٹے نہ، اس طرح چھپ کر دیکھنے پر، اور فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر رات ساری میں سوچتی رہی کہ مالکن کتنی خوش نصیب ہے، یا شاید امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور وہ بے دریغ اپنے چاہنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں، دن رات محنت کر کے کمانا پڑتا ہے اور پھر ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں مگر خواہشات وہیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان میں ذرا غرور نہیں تھا۔ بہت میٹھا لہجہ تھا مالکن کا، اور ان کا رویہ بھی سب کے ساتھ اچھا ہی رہتا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے مالکن کے شوہر سے محبت ہو گئی تھی، جبکہ میں بہت چھوٹی تھی اور وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے۔ لیکن میں کبھی بھی اس بات کا اظہار نہ کر سکی اور نہ ہی آئندہ کروں گی۔ یہ سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح معمول کے مطابق فجر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور پھر میں کمرے سے باہر نکل کر کچن میں چلی گئی اور کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگی کہ ایک دم مجھے یاد آیا کہ رات مالکن کے شوہر باہر سے کھانا لے کر آئے تھے۔ یقیناً وہ پڑا ہوگا، میں وہ کھا لیتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے تھوڑا انتظار کیا اور پھر صفائیاں شروع کر دی۔ صفائی وغیرہ کر کے مالکن اور ان کے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ یہی میری روز کی روٹین تھی، اور جب مالک کام پہ چلے جاتے پھر میں کمرے سے نکل کر برتن دھوتی، مالکن کا کمرہ صاف کرتی۔ آج بھی جب میں مالک کے جانے کے بعد مالکن کا کمرہ صاف کرنے گئی تو مالکن مسکرا کر مجھ سے بولنے لگی کہ رات کو میں نے تمہیں دیکھا، تم ہمیں چھپ کر کیوں دیکھ رہی تھی؟ میرا تو سانس بند ہونے لگا۔ پتہ نہیں مالکن کیا سوچ رہی ہوں گی۔ میں ہی پاگل تھی جو اس طرح بھوکوں کی طرح دیکھنے لگ جاتی ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مالک دوبارہ بولنے لگی کہ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، اور پھر میں نے جواب دیا کہ نہیں مالکن، میں بس ویسے ہی۔ پھر مالکن میری بات بیچ میں ٹوک کر کہنے لگی اچھا چھوڑو، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے شوہر سے شادی کر لو، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اٹھنے بیٹھنے کی آداب سکھاؤں گی، اچھے سے بولنا سکھاؤں۔ مالکن کی بات سن کے پہلے تو میں بہت پریشان ہوئی اور انکار کر دیا کہ مالک نہیں مانیں گے، مگر مالکن کہنے لگی کہ یہ میرا کام ہے، میں ان کو منا لوں گی، تم اپنا بتاؤ کہ تم کرو گی میرے شوہر سے شادی؟ پھر میں سوچنے لگی جب میں ان کے شوہر سے پیار کرتی ہوں تو پھر انکار کرنے کا کیا جواز نکلتا بھلا، اسی لیے میں فوراً مان گئی۔ میری تو خوشیاں آسمانوں کو پہنچ گئیں کہ ابھی رات ہی تو مجھے اس چیز کی حسرت تھی، اور صبح اس انسان کو میرے حق میں بھی لکھ دیا گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری قسمت بدلنے والی تھی، زندگی بدلنے والی تھی، میرا سٹیٹس سب کچھ بدلنے والا تھا۔ لوگ میری بھی ویسے ہی عزت کرتے، لیکن اس سب کے لیے مجھے خود پر محنت کرنی تھی، اس لیے میں روز مالکن کے پاس جاتی اور وہ مجھے اچھے اور تمیز سے بات کرنا سکھانے لگی، اور پھر وہ آئے روز مجھے اچھے اور نئے کپڑے لا کر دیتی، ان کو پہننے اوڑھنے کا طریقہ سکھاتی، مجھے فیشن سکھانے لگیں، اور تو اور کام والی بھی نئے رکھنے لگی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مالکن یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، لیکن خیر مجھے ان سے کیا، اور نہ ہی میں ان سے یہ سب کچھ پوچھ سکتی تھی، کیونکہ جو مہربانی وہ مجھ پر کر رہی ہیں میرے لیے یہی کافی تھا۔ ایسے ہی روز مالکن مجھ پر اتنی محنت کرتی، وہ جو جیسے جیسے سکھاتی، جلدی تو نہ صحیح مگر میں پک ضرور کر لیتی۔ یوں ہی وقت گزری جا رہا تھا اور مالکن نے اپنے شوہر کو بھی اس شادی کے لیے منا لیا تھا۔ پہلے تو مالک انکار کرتے رہے کہ نہیں میرے لیے تم کافی ہو، میں کیوں شادی کروں دوسری، لیکن مالکن کہنے لگیں کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں اور اس کا بھی پورا حق ہے کھل کر زندگی گزارنے کا، اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ کر انہیں شادی کے لیے منا لیا۔ اور پھر چند دنوں بعد مالکن نے ہماری شادی کروا دی۔ اب وہ میرا بہت خیال رکھتی، میری خدمتیں کرتی، میری حیثیت اور مقام سب کچھ بدل گیا تھا اسی خوشی میں۔ میں محسوس ہی نہ کر سکی کہ گھر میں کچھ غلط چل رہا ہے، لیکن مجھے کبھی کبھار شک ہوتا کہ مالک اور مالکن کی بحث ہو رہی ہوتی، لیکن میں جیسے ہی ان کے کمرے کی طرف جاتی وہاں خاموشی چھا جاتی، اور پھر میں خاموشی سے واپس آ جاتی۔ ایک دن ایسے ہی جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے چکر لگا رہی تھی، اور ساتھ کہہ رہی تھیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں، مال آپ کو پہنچ جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی وہ میری طرف پلٹی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کہنے لگی میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اور جب میں نے پوچھا تو کہتی ہیں کہ ایک دوست کو پیسوں کی ضرورت ہے، اسے کہہ رہی تھی کہ پیسے پہنچ جائیں گے۔
ویسے مجھے ان کی بات پر یقین تو نہ آیا، لیکن پھر بھی خاموشی سے میں کمرے میں واپس آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں گی، لیکن ان دونوں میں تو بہت پیار ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا ہی وہم ہو۔ مجھے کچھ بھی بولنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ ایسے ہی ہمارے دن گزری جا رہے تھے۔ ایک دن مالکن نے اپنی پارلر والی کو بلا لیا اور کہتی کہ تمہیں تیار کرواؤں گی تو تمہاری لک نکل آئے گی اور تم فریش بھی ہو جاؤ گی۔ میں تو خوشی ہوگی کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں چونچلے پورے نہ کیے تھے۔ اور پھر پارلر والی کے سامنے جا کر بیٹھ کے مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور مالکن سے کہنے لگی، یہ تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، اس کو اور کیا سجاؤں گی بھلا میں، لیکن آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ بہت معصوم سی ہے، خدا رہا اس پر یہ ظلم نہ کریں۔ اس کی بات سنتے ہی میں ڈر گئی کہ کیسا ظلم بھلا، اور فوراً مالکن کے پاس گئی اور جا کر پوچھنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کون سا ظلم کروانے لگی ہیں آپ مجھ پر؟ تو مالکن مجھے کہنے لگی، اس کو تو فضول بولنے کی عادت ہے، تم ٹینشن نہ لو، ایک دم غضب لگو گی تیار ہو کر، اسی لیے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں تیار کروا کر تمہارے شوہر پر ظلم نہ کرے اور تم اپنی زبان بند کر کے کام کرو۔ مالکن کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی نہ ہوئی، لیکن میں چپ کر گئی اور پھر وہ اینڈ پر اس پارلر والی کو تنبیہ کر کے کمرے سے باہر چلے گی۔ مالکن کے باہر جاتے ہی میں فوراً اس پارلر والی کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم بتاؤ کہ تم کہنا کیا چاہ رہی تھی، اور پھر اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں ڈر کے مارے بھاگنے لگی۔ لیکن مالکن نے، میرا نام مہک ہے اور میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا، شروع سے ہی ہم نے غربت میں زندگی گزاری تھی۔ میرے امی ابا تھوڑی گندمی رنگت رکھا کرتے تھے، جبکہ میرا رنگ بہت سفید اور کھلا کھلا سا تھا۔ دیکھنے والا کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسے گھرانے سے ہوں، اور میرے نین نقش بھی اماں ابا سے بہت مختلف تھے۔ محلے والے تو عموماً کہتے تھے کہ تم ان کی بیٹی لگتی ہی نہیں ہو، یوں لگتا ہے کہ کہیں سے چرا کر لائے ہوں، اور میں اپنی تعریف سن کر ہنس پڑتی۔ میرے ابا اور اماں دونوں شوگر کے مریض تھے، لیکن پھر بھی ابا نے مجھے 10 جماعتیں پڑھائی تھی۔ میرے ابا سبزی کا ٹھیلا لگاتے تھے اور میری اماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی۔ جب میں ان دونوں کو اس طرح شدید گرمی اور شدید سردی میں محنت کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ ماں باپ میرے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، مجھے بھی ان کی محنت کا صلہ دینا تھا، اسی لیے میں دل لگا کر پڑھتی۔ لوگ مجھے باتیں بھی سناتے کہ اس گرمی میں تمہارا باپ کما کر لا رہا ہے نا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم ماں بیٹی بیٹھے ہی رہ جاؤ گے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوف آتا، اور پھر جیسے ہی میرے میٹرک کے امتحان ہونے لگے تو اس سے 1.5 ہفتے پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کا کہا سچ ہو گیا تھا۔ مجھے سب میں کہیں نہ کہیں اپنی ہی غلطی نظر آ رہی تھی کہ کاش میرے ابا میری پڑھائی کا بوجھ نہ لیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ ابا کی وفات نے مجھے اور میری ماں کو توڑ کے رکھ دیا تھا، مگر پھر بھی میں 10ویں کے امتحان دینے جاتی کہ ابا کا خواب پورا کر سکوں۔ عدت میں رہنے کی وجہ سے اماں کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی، گھر پہ فاقے ہونے لگے تھے، اسی لیے 10ویں کے امتحان کے بعد آگے کی پڑھائی کا فیصلہ ترک کر کے میں نے بھی اماں کا پیشہ اختیار کیا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ سارا دن میں ماری ماری گھروں میں کام کیا کرتی اور اس طرح امی کی عدت گزاری۔ عدت کے بعد میں نے اماں کو دوبارہ یہ کام نہ کرنے دیا بلکہ خود یہ کام کرتی رہی۔ ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی تھی، عزت سے 2 وقت کی روٹی کھائی جاتی تھی، یہی کافی تھا ہمارے لیے۔ ایک دن یوں ہی میں اور میری سہیلی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگیں کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ بہت امیر ہے اور اس کا گھر بھی بہت بڑا ہے، اسے کام کروانے کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت ہے، تو جا کر ٹرائی کر رہا، مجھے لگتا ہے کہ تجھے یہ کام مل جائے گا اور اچھی تنخواہ بھی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور اس عورت کے گھر کا ایڈریس لے کر گھر واپس آ گئی اور اپنی ماں کو بتایا تو وہ کہنے لگیں کہ کر لے جہاں تجھے آسانی لگے۔ اور پھر میں اگلے دن اس عورت کے پاس گئی اور اسے اپنی ساری کہانی بتائی اور التجا کرنے لگیں کہ مجھے کام پر رکھ لو، اور اس کو مجھ پر رحم آ ہی گیا اور مجھے کام پر رکھ لیا۔ روز صبح 10 بجے میں کام پر جاتی اور 5 بجے واپس آ جاتی، اور ٹوٹل 3 بنگلوں میں اس وقت میں کام کیا کرتی۔ باری باری سب کے گھر جاتی اور کام کے دوران وہاں سے ان کی قیمتی چیزیں بھی اٹھا لاتی۔ میری اماں مجھے بہت بولتی، ڈانٹتی کہ تو یہ کیا کام کرتی ہے، ساری زندگی میں نے عزت سے دانا پانی دیا ہے تجھے، اور اب تو اس طرح کی چوریاں کرنے لگی ہے، خود کے ساتھ میری عزت بھی گنوائے گی۔ لیکن میں یہی کہہ کر ٹال دیتی، اماں تم کیا جانو امیر ہونے کے ششکے، اور اماں بس افسوس سے سر ہلاتی رہتی۔ یہی میری روٹین بن گئی تھی۔ آہستہ آہستہ میری اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ایک دن وہ بھی مجھے اس ظالم سماج میں تنہا چھوڑ گئی۔ اماں کے جانے کے بعد میرے لیے حالات کو مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ گھر آتی تو سناٹا ہوتا اور پھر میرا گھر آنے کا دل ہی نہ کرتا، اسی لیے میں جس بنگلے میں کام کرتی تھی اس سب کی مالکن سے درخواست کرنے لگی کہ مجھے یہاں رہنے کی پناہ دے دیں۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا، مجھے امید تھی کہ ان میں سے کوئی ایک تو مان ہی جاتا، اور وہی ہوا۔ جس عورت کا مجھے میری دوست نے بتایا تھا وہ عورت مان گئی مجھے گھر میں رکھنے پر۔
اب میں انہی کے گھر میں رہا کرتی تھی اور سارے کام کیا کرتی تھی ان کے، کھانا بناتی، ناشتہ، صفائیاں، برتن دھونا، روٹیاں بنا کے دینا، سب کے سب کام میرے سپرد تھے۔ مالکن بہت اچھی تھی میری، وہ میری ہر ضرورت کو پورا کیا کرتی، میں ان کی جتنی بھی اچھائی کروں اتنا ہی کم ہے۔ میری مالکن اور ان کے شوہر میں بے پناہ پیار تھا، روز گھومنے جاتے، ڈنر کرتے، مالک روز انہیں نئے تحفے لا کر دیتے اور وہ بہت خوش ہوتی، ان کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتی۔ شروع میں تو یہ سب چلتا رہا، مگر آہستہ آہستہ مجھ میں جلن پیدا ہونے لگی کہ مالکن کا شوہر ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ روز نئی مہنگی چیزیں لا کے رکھتی مالکن گھر میں، ان سب کو دیکھ کر میرا بھی دل چاہتا کہ یہ سب میرے پاس بھی ہو، اسی لیے سب بھی میں ایسا کرتی کہ صفائی کے دوران وہاں سے بھی قیمتی چیزیں چرا لیتی اور اپنے کمرے میں جا کر ایک بیگ میں رکھ لیتی، تاکہ اگر کبھی یہاں سے جانا پڑ جائے تو تھوڑا بہت تو مال ہو میرے پاس۔ میرا ماننا تھا کہ ان کے گھر میں بے شمار چیزیں تھیں، اگر ان میں سے کوئی ایک آدھی میں لے بھی لوں تو انہیں کیا پتہ چلے گا بھلا، اور کون سا کوئی شان میں کمی آ جائے گی ان کی۔ اسی طرح میں ادھر زندگی گزار رہی تھی کہ جب ایک دن میری نظر مالکن کی سب سے قیمتی چیز یعنی ان کے شوہر پر میرا دل آ گیا۔ مجھے کسی بھی طرح انہیں حاصل کرنا تھا، لیکن مجھ میں یہ سب مالک یا مالکن کسی سے کہنے کی ہمت نہ تھی، اسی لیے خاموش رہتی۔ ایک دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب میری مالکن نے میری شادی اپنے شوہر سے کروا دی۔ پھر وہ میری خوب خدمتیں کرتی، میرا خیال رکھتی، مجھے کہتی کہ تم میری بہنوں کی طرح ہو، اور میں ان کی بات مان لیتی۔ میری بھی حیثیت بدل گئی تھی، مقام بدل گیا تھا، بہت خوشی بھی تھی، اتنی خوشی کہ یہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ گھر میں کیا چل رہا ہے یا کچھ غلط ہو رہا ہے۔ جب ایک روز مالکن کی پارلر والی آئی تو مجھے دیکھتے ہی مالک سے کہنے لگیں کہ اس پر یہ ظلم نہ کرنا۔ اس کی بات سنتے ہی میں ڈر گئی اور اس کے پاس جاتے ہی چھپ کر پوچھنے لگیں کہ کیسا ظلم، لیکن اس نے جو بتایا وہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ تمہیں تیار کروا کر یہاں سے آگے بھیج دیں گے اپنے کوٹھے پر، یہ ان کا معمول کا کام ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میری ٹانگیں کانپنے لگی اور میں وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ مالکن نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ پر ظلم کرنے لگی، کہنے لگیں کہ اتنی محنت سے یہاں تک لائی ہوں تجھے، تیرا اسٹیٹس سب کچھ بدلا صرف اسی لیے کہ تو آگے جا کر میرا کام کر سکے، لیکن تم تو یہاں سے ہی فرار ہونے لگی، ایسے نہیں جانے دوں گی میں تجھے۔ اور تو پارلر والی سے مخاطب ہو کر مالکن کہنے لگیں کہ تجھ میں اتنی ہمت کہ تو یہاں میرے خلاف کام کرے گی، اتنی ہمدردیاں جاگ رہی ہیں۔ اور پھر وہ اپنے شوہر کو بلا کر کہتی ہے کہ لے تیری چڑیا کو پر لگ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان پروں کو کٹ ہی جانا چاہیے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور وہ آگے سے ہنسنے لگا۔ میں بے یقینی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ بتانے لگیں کہ تجھے کیا لگا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں؟ ارے پاگل، ہم تو تجھ جیسی حسیناؤں کو یہاں پر لا کر ایسے ہی پھنساتے ہیں، آگے اپنے کوٹھے پر بیچ دیتے ہیں تاکہ تم لوگوں کی بھی زندگی بن جائے اور ہمارا بھی کام ہو جائے۔ ان کی باتیں سن کر مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں خود یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کس قدر چالاکی سے ان دونوں نے مجھ پر گھیرا ڈالا تھا۔ میری زبان سے ایک بھی لفظ نکلنے سے انکاری تھی، اتنی بدحواس ہو گئی تھی میں، مگر بس اتنا کہا کہ اور وہ نکاح۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے وہ بھی جھوٹا ہی تھا، اب یہاں ہر مہینے نئی لڑکی آتی ہے، کیا ان سب سے نکاح کرنے بیٹھ جاؤں؟ ہم دونوں تو پارٹنرشپ پر یہ کام کر رہے ہیں اور سب کو پھنساتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں خباثت سے ہنسنے لگے۔ مجھے نفرت محسوس ہونے لگی اپنی بے وقوفی پر۔ امیر ہونے کے لالچ میں کہاں پھنس کر رہ گئی تھی، اور پھر میں بے آواز وہاں کھڑے روتی رہی۔ وہ پارلر والی بھی ان کے قہر کا نشانہ بن گئی میری وجہ سے۔ پھر وہ عورت ہم دونوں کو گھسیٹ کر باہر لے گئی اور گاڑی میں پھینکا۔ میں روتی رہی تھی، التجا کر رہی تھی، مگر وہ دونوں بہرے بنے گاڑی میں بیٹھے رہے تھے، اور وہ پارلر والی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی گہرے صدمے میں جا پہنچی ہو۔ اور پھر وہ گاڑی سیدھا اپنی منزل پر جا کر رکی۔ ایک خوبصورت سا بنگلہ تھا جس پر مختلف رنگوں کی لائٹس لگی تھی، باہر سے دیکھنے سے وہ جتنا پیارا تھا اندر اتنا ہی بھیانک کام ہوتے تھے ادھر۔ اب بھی میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی، اور وہ ہمیں اندر لے گئے۔ اندر جاتے ہی ایک عورت کو بلا کر کہا کہ آج رات محفل سجائے جائے، آج تم لوگوں میں 2 اور لوگوں کا اضافی ہو گیا ہے۔ اور وہ آگے سے ہنسنے لگی اور ہمیں کمرے میں لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، مگر کسی گانے کی آواز مسلسل اندر آ رہی تھی۔ اور وہ پارلر والی جو میرے ساتھ بیٹھی تھی، میں اسے ہلانے لگی کہ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں بھی یہاں آنا پڑا، اب ہم دونوں کیا کریں گے؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خاموش سی بیٹھی تھی، خالی نگاہوں سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی کمرے کو۔ پھر کہنے لگیں کہ آج سے پورے 1 سال پہلے میں نے یہاں اپنی دوست کو بیچا تھا، پیسوں کی لالچ میں۔ وہ یتیم تھی اور وہ بہت رو رہی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی بات میری پسند نہیں آئی تو معاف کر دو، گھر میری ماں انتظار کر رہی ہوگی، مجھے جانے دو۔ مگر میں بے حس بنی رہی۔ وہ چند روپوں کی خاطر اسے بیچ دیا
اور جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور انتقال کر گئی۔ یہ سب میری دوست کی بددعا کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ مجھ سے اس کے ساتھ برا کرنے کا بدلہ لے رہا ہے۔ پارلر والی لڑکی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کیا کوئی دوست ایسی ہو سکتی ہے؟ ویسے میری دوست نے بھی میرے ساتھ یہی کچھ کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ عورت غلط کاموں میں ملوث ہے، پھر بھی اس نے مجھے ادھر کام کرنے کے لیے بھیجا۔ میری آنکھوں کے آنسو شاید اب کبھی خشک نہ ہوتے، ایسی دلدل میں پھنس چکی تھی میں کہ اب میں یہاں سے رہائی ممکن نہ تھی۔ اور تو اور اب وہ پارلر والی بھی رو رہی تھی ساتھ میں۔ اگلے دن جب ہمیں کمرے سے باہر نکالا اور چند لڑکیاں پاس آ کر بیٹھی تو وہ کوٹھے والے مجھے دیکھ کر ایک دم ڈرنے لگے، لیکن اس وقت خوف کے عالم میں بس اتنا ہی کہہ سکی کہ میری جان بچا لیں، تو ایک دم ادھر چائے مگوئیاں ہونے لگیں کہ اگر بڑے صاحب کو پتہ چلے تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ ان کی باتیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور میں سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگیں کہ تم وہی ہو نا اس بڑے صاحب کی بیٹی؟ میں نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی میں نہیں جانتی کسی بڑے صاحب کو۔ تو وہ کہنے لگیں کہ تم انہی کی بیٹی ہو، ہم پہچان گئے ہیں تمہیں، تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں ان تک پہنچا دیں گے۔ یہ بات سنتے ہی میری روح فنا ہونے لگی، اب نہ جانے کس کے پاس قسمت مجھے لے جائے گی، اور میں انکار کرنے لگی کہ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میں کسی کی بھی بیٹی نہیں ہوں۔ میرے اماں ابا تو کب کے فوت ہو گئے ہیں، مگر کسی نے میری بات کا بھروسہ نہ کیا اور سب وہاں سے چلے گئے۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزرا، سب مجھے عجیب پروٹوکول دینے لگے، میرے آگے پیچھے گھومتے اور میں بس اتنا ہی سوچتی رہتی کہ اب میری زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا، تو کاش وہ لوگ اس دنیا سے ہی نہ جاتے، مگر اب مجھے اپنی جنگ تنہا ہی لڑنی ہے۔ ان سب کے رویے اور ان کی حرکتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ سب لوگ مجھے پھنسا رہے ہیں۔ رات ساری مجھ پر بھاری گزری، میں یہ سوچ کر روتی رہی کہ کل صبح ایک نئے گھر بھیج دیا جائے گا مجھے، وہاں وہ لوگ نہ جانے کیسے ہوں گے اور میرے ساتھ کیسا سلوک رواں رکھیں گے، کہیں یہ لوگ مجھے آگے تو نہیں بیچ رہے۔ برے سے برے خیالات میرے ذہن پر حاوی رہے، اور پھر اگلے دن صبح وہ لوگ مجھے کسی بڑے صاحب کے گھر جا کر چھوڑ آئے۔ میں ان کو کہتی بھی رہی کہ میں انہیں نہیں جانتی، مگر انہیں اپنی جان عزیز تھی، اسی لیے بنا سوچے سمجھے کسی کی بیٹی کسی کو سونپ پائے۔ وہاں جب میں گئی تو باہر ایک نام لکھا تھا، ظہیر۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ جس کا گھر ہے وہ کوئی ظہیر نامی بندہ ہے، لیکن میں اس کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہ سب تو سراسر جھوٹ تھا۔ جب میں اندر گئی تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو زیادہ بوڑھا تو نہ تھا مگر زیادہ جوان بھی نہ تھا، چہرے پر کہیں کہیں جھڑیاں سی موجود تھیں، ان کو جسے دیکھ کر مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ادھیڑ عمر کے آدمی نہیں، بس شاید بیٹی کے غم نے انہیں اس طرح کا کر دیا تھا۔ اور پھر اس آدمی نے فوراً مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگا کہ بیٹی تم آ گئی، میں نے جگہ جگہ تلاشی لی مگر نہ جانے تم کہاں چلی گئی تھی۔ ان کی بات سن کر میں خاموشی رہی، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ ناراض ہو بابا سے، مگر میں منا لوں گا اپنی بیٹی کو۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کتنے عرصے بعد کسی نے بیٹی کہا تھا مجھے، میرے ابا والا پیار جتایا تھا مجھ پر، اور پھر ان کے گلے لگے ہی میں رونے لگ گئی تھی، اور وہ مجھے خاموش کرواتے رہی یہ کہہ کر اب اپنے ابا پر بھروسہ رکھو تو میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ یہ بہت مخلص بندہ ہے جو مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر مجھے ڈھیروں پیار دیتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، ہر فرمائش بھی پوری کرتا ہے، مگر میرے دل میں کہیں خوف سا تھا اگر میں اب یہاں سے بھاگ کر کہیں گئی تو لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، بد کردار کہیں گے، اسی لیے میں وہاں ان کے ساتھ ہی ان کی بیٹی بن کر رہنے لگی۔ اور پھر ایک دن میں نے ایک فریم دیکھا جس میں یہ انکل تھے اور ساتھ ان کی بیٹی جو ہو بہو میرے جیسی تھی۔ مجھے بہت شبہ ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ دو لڑکیاں ایک جیسی شکل و صورت کی ہوں۔ مجھے لگنے لگا کہ یہ لوگ مل کر مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی رات مجھے باہر سے شور شرابے کی آواز آنے لگی، تو جب میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو معلوم ہوا کہ جو اس گھر کی اصل بیٹی تھی وہ واپس آ گئی ہے۔ اسے دیکھ کر کتنی دیر تو میں اپنی جگہ پر جم گئی کہ یہ واقعاً سب سچ تھا، ان کی بیٹی بالکل میری جیسی ہی تھی۔ میرے دل میں یہ ڈر آنے لگا کہ کہیں یہ لوگ مجھے پولیس کے حوالے نہ کر دیں، یہ سمجھ کر میں یہاں غلط کام کرنے آئی ہوں، یا کوئی الزام وغیرہ لگوا کر یا ان کا ساتھی سمجھ کر۔ اسی لیے میں فوراً چادر اوڑھ کر گھر کے پچھلے راستے سے باہر نکل گئی۔ وہاں سے بھاگ کر میں واپس اسی کوٹھے پر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگیں کہ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، تمہارا باپ ہمیں جان سے مار دے گا، چلی جاؤ تم واپس۔ اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ جس آدمی کے گھر آپ لوگ مجھے اس کی بیٹی بنا کر چھوڑ کر آئے تھے، آج اس کی اپنی سگی بیٹی واپس آ گئی۔ اب آپ لوگوں کو یقین ہو گیا ہوگا کہ میں واقعاً اس کی بیٹی نہیں۔ میری بات سن کر سب خاموش ہو گئے اور میں پرانے والے کمرے میں واپس جا کر کنڈی لگا کر بیٹھ گئی۔ اندر کے ہی میرا دل بھی اداس تھا، دوبارہ باپ جیسی نعمت کے چھن جانے پر، اور پھر میں گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہی۔ باہر کے لوگ دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے مگر میں بہری بیٹھی تھی، اس آدمی کی اس کی بیٹی کے لیے محبت سوچ کر روتی رہی۔ اور پھر مزید چند گھنٹوں بعد خود کے جذبات پر قابو پا کر میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ لڑکیاں مجھے دیکھ کر بس یہی کہتی جا رہی تھی کہ تمہاری تو لاٹری لگ گئی ہے، کتنے دن سکون سے گزار کر آئی ہو، مگر میں خاموش رہتی۔ پورے 2 دن بعد کوٹھے پر پولیس کی ریڈ پڑ گئی تھی۔
اور ساتھ میں وہی بڑے صاحب بھی آئے تھے جن کی بیٹی گم ہو گئی تھی، اور پھر پولیس سب کو باری باری لے جانے لگی۔ سب ایک دوسرے کے کان میں گھس گھس کر رہے تھے کہ کہیں اس لڑکی نے تو یہ سب نہیں کروایا، اور پھر سب مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ کر جا رہے تھے۔ اور یہ حیران کن بات میرے لیے بھی تھی کہ پورا کوٹھا خالی ہو گیا مگر وہاں میں بچی تھی اور پولیس بھی جا چکی تھی سب کو لے کر۔ پھر وہ آدمی میرے پاس آیا اور مجھے گلے سے لگا کر پھر وہی الفاظ دہرائے کہ بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی، تمہیں کتنا ڈھونڈا ہم نے مگر تم کہیں ملی ہی نہیں۔ اور اب کی بار میں خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر۔ وہاں گئی تو ان کی بیٹی پہلے ہی وہاں موجود تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ موجود تھا۔ میں کبھی اسے دیکھتی اور کبھی اس کے باپ کو، لیکن وہ مجھے لے کر آگے بڑھی جا رہی تھی اور جا کر اپنی دوسری بیٹی کے پاس بٹھا دیا۔ میں اب بھی خاموش رہی تو میرے پاس بیٹھی ان کی بیٹی نے مجھے ایک فریم تھمایا جس میں آج ان انکل کے ساتھ ان کی بیوی تھی اور دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک بچہ تھا۔ میں نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگیں کہ ہاں یہی سچ ہے، تم دونوں جڑوا بہنیں ہو۔ جب تم دونوں کو تمہاری ماں نے جنم دیا تو وہ بہت بیمار رہنے لگی، اس لیے ہم نے گھر پر ایک ملازمہ رکھ لی۔ وہ ملازمہ تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تم دونوں کا بھی خیال رکھتی۔ میں اس پر اندھا بھروسہ کر کے تم دونوں کو ان کے سپرد کر کے کام پر چلا جاتا۔ اس نے اسی کا فائدہ اٹھایا اور وہ تمہیں اغوا کر کے یہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ اسی سب میں تمہاری ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ پہلی بیٹی کے نہ ملنے کا دکھ اور پھر اب محبوب بیوی کے بچھڑ جانے کا غم، مجھے تو کسی صورت صبر نہیں آ رہا تھا، مگر پھر میں نے اس کے لیے خود میں صبر پیدا کیا اور اس کی اچھی پرورش کی، اسے اعلیٰ تعلیم دی، اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ لیکن ایک دن یہ بھی کہیں غائب ہوگی۔ اسے جگہ جگہ ڈھونڈا، ہر ہاسٹل، ہر دارالامان، سب جگہ چیک کیا، جگہوں پر ریڈ پڑوا کر سب بند کروا دیا، مگر یہ کہیں نہ ملی اور تم مل گئی۔ جس دن پہلی بار تم یہاں آئی تھی میں تب ہی پہچان گیا تھا کہ یہ میری بڑی بیٹی نہیں ہے، کیونکہ اس کی چال ڈھال ایسی نہ تھی۔ اسی لیے میں نے اس وقت تمہیں گلے لگا کر تمہیں بتایا کہ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا ہوا مگر تم کہیں نہ ملی، لیکن تمہیں لگا کہ یہ سب میں اس کی محبت میں بول رہا ہوں، اسی لیے تمہیں یقین نہ آیا، اور جب میری یہ بیٹی آئی تو تم یہاں سے بھاگ گئی۔ میں جان گیا تھا کہ تم اسی کوٹھے پر واپس آئی ہوگی، اسی لیے میں ادھر آیا اور تمہیں وہاں سے بچا کر تمہیں یہاں لے کر آیا۔ تمہیں ساری سچائی بتا رہا ہوں تاکہ تم یقین کر سکو کہ میں ہی تمہارا باپ ہوں اور تم میری بیٹی، اور یہاں سے دوبارہ بھاگنے کی غلطی نہ کر سکو۔ بیٹا یہ تمہارا ہی گھر ہے، اس بات کو جلدی ہی مان لو، اور جو غلطیاں ہم سے ہوئیں ان سب کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ ابا کی بات سنتے سنتے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر میں خوش بھی بہت تھی کیونکہ مجھے دوبارہ باپ جیسی نعمت عطا کر دی گئی۔ اور پھر میں آگے بڑھ کر ابا کے سینے سے لگ گئی اور انہیں خود پر ہوئی ہر زیادتی اور ظلم بتانے لگی۔ دونوں میری کہانی سن کر رو رہے تھے، مگر اتنا نہیں روئے جتنا میں روئی تھی یہ سب سہ کر، مگر جو قسمت میں تھا وہ تو ہو چکا تھا نا۔ مجھے اب کوئی گلہ نہ تھا کسی سے، اسی لیے میں ہنسی خوشی ابا اور اپنی بہن کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ یہاں میری ہر خوشی تمام ہوئی تھی اور میں اللہ کا شکر کر کے نہ تھکتی۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔